ومنہم من عاہد اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم خوب صدقہ خیرات بھی کریں گے اور نیکوکار بھی بن جائیں گے۔ آپ اسے اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے یہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عثمان ہیں، ان کے پاس بہت دولت ہے، انہیں کوئی محنت کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے۔ وہ عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اس طرح کے غنی صحابہ ہیں، تو یہ حضور کو ٹائم دیتے ہیں، تو گھر دانے موجود ہوتے ہیں، تو ہم تو جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، کماتے ہیں تو بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان جتنی دولت دے دے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف جتنی، ابو بکر اور جیسی دولت دے دے، تو ہم بھی انہی کی طرح ٹائم بھی دیا کریں اور یہ کہ خوب بڑے بڑے چندے بھی دیا کریں۔ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم خوب صدقہ خیرات بھی کریں گے، نیکوکار بھی بن جائیں گے۔ فلما آتاہم، جب اللہ نے دے دیا انہیں، چلو تم بھی لو، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، کنجوس بن گئے، عثمان نہیں بن سکے، عبد الرحمن ابن عوف نہیں بن سکے، وتولوا، منہ موڑ لیا، وہم معرضون، وہ پہلے بھی منہ موڑنے والے تھے۔ اب یہ اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے، سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ بعض جگہوں پہ آتا ہے نا، اللہ رزق پھیلا کے بھی دیتا ہے، تنگ کر کے بھی دیتا ہے۔ ان اللہ جو یقبض اور یبسط، پھیلاتا بھی ہے، تنگ بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ اب اسے میری اوقات معلوم ہے، مجھے اتنا ہی دے گا جس میں میں چلتا رہوں۔ اب میں اللہ سے کہوں یا مجھے دے دے اتنا جتنا کسی بہت بڑے وڈیرے کا ہے، جاگیردار کا ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے بڑا کرتوتیں کرنا شروع ہو جاؤں۔ وہ جانتا ہے نا، میں نہیں جانتا، تو اگر وہ میرے لیے بہتر یہی ہے میرے کشکول میں اتنا ہی خیر ڈالا جائے جو میرے ظرف کے برابر ہو، اس سے زیادہ مجھے خراب کر دے گا۔ تو انہوں نے مانگا، اللہ اس سے زیادہ مانگا نہ اتنا مانگا، اللہ نے دے دیا۔ فائدہ ہوا یا نقصان؟ پہلے پھر کوئی مارے باندھے کا عمل کر لیتے تھے، اس سے بھی گئے۔ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون فعاقبہم نفاقا، اس کی سزا تھی کہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، یہ اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اس نفاق کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس بیماری کو کوئی ان کے دل سے نکال نہیں سکتا، یہ اللہ نے ڈالی ہے، سزا کے طور پر ڈالی ہے، اس دنیا کی محبت کے نتیجے میں ڈالی ہے جو ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو اس کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور جو جھوٹ بولتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان دو، وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا اللہ کے ساتھ، اس کا نتیجہ نفاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ ویسے ذرا تھوڑا سا اس کو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہم نے بھی تو اجتماعی طور پر اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، ہندو کا خوف ہے، پچھلی صورت میں آیا تھا نا کہ وہ تم وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ فَآوَاكُمْ اور بلکہ تخافون یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات۔ تو وعدہ بھی تو تھا نا کہ اگر ہمیں آزاد ملک مل جائے تو ہم اللہ کا دین غالب کریں گے، مل گیا، پھر کیا کیا؟ 75-78 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہوا، کارخانے لگائے، دولت بنائی، کرپشنیں کی، سارا کچھ کیا، دین کی طرف پیش قدمی نہیں ہوئی۔ نتیجہ جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام یہی ہے نا، امانت میں خیانت کرنا، اسی کا نام ہے ذمہ داری پوری نہ کرنا نا، عہد کیا اور توڑ دیا، حلف اٹھایا آئین کی پاسداری کا، باقی آپ جانتے ہیں۔ پھر تو یہ سارا کیا، یہ ساری نفاق کی علامتیں ہیں۔ جھوٹ تو خیر ہمارے معاشرے میں بندہ سمجھدار ہی نہیں ہوتا جب تک جھوٹ نہ بولے۔ اب یہ ہوتا ہے ویلیو سٹرکچر الٹا ہو جانا۔ آج ہم کس آدمی کو سیانہ آدمی کہتے ہیں؟ جس میں یہ تین اوصاف پائے جاتے ہوں، اور جو یہ تین کام نہ کر سکے، وعدہ خلافی نہ کر سکے طریقے سلیقے سے، جھوٹ نہ بول سکے یعنی ٹویسٹ نہ دے سکے بات کو، اور یہ کہ امانت میں ڈنڈی نہ مار سکے، وہ سادہ لو بندہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہیں نیکی برائی لگے گی اور برائی جو ہے اسے نیکی سمجھو گے۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جو سچا ہوگا، امین ہوگا، اس کو لوگ خائن سمجھیں گے، جو بددیانت ہوگا، جھوٹا ہوگا، اس کو لوگ سمجھیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اصل میں تو ساری بات یہ ہے نا کہ پروپیگنڈا کس کا ہے؟
فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھید بھی جانتا ہے، ونجواہم، اور ان کے جو خفیہ مشاورتیں ہیں ان سے بھی واقف ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور تمام غیب کی باتوں سے اللہ واقف ہے۔ کیا ان کو یہ نہیں پتہ؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو ایمان والوں کو ان کی صدقہ خیرات کرنے میں الزام دیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے الزام تھے، جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے وہ کہ نمبر بنا رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اور جو بیچارہ کوئی تھوڑا بہت پیش کرے اس پہ ہنستے تھے، لے بھائی یہ 15 کھجوریں اور مقابلہ سلطنت روما سے، تو نہ اس کی جان کی خلاصی جس نے تھوڑا دیا، نہ اس کی چھٹی جو بچت کہ جس نے زیادہ دیا، دونوں کو الزام لگاتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں پاتے بغیر محنت کے۔ اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو چندہ نہیں دے سکتے لیکن جان حاضر کر دیتے ہیں، وہ بھی گویا شامل ہیں، اور وہ بھی لوگ شامل ہیں جیسے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے ہاں جا کے مزدوری کی، جو رات بھر جو ملا کھجوریں وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، حضور میری طرف سے یہ ہے۔ اس پر لوگ ہنسے، لے بھائی سلطنت روما سے جنگ کرنے کے لیے یہ چندہ دیا گیا ہے۔ تو حضور نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پہ پھیلا دیا، جس میں حضرت ابوبکر کے گھر کا سارا مال تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا آدھا تھا، جس میں حضرت عثمان کا، اس پورے پہ پھیلایا اور فرمایا اس کی قدر اللہ کی نگاہ میں اس پورے ڈھیر سے زیادہ ہے۔ فَسَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ نہ کریں، ان کی بخشش چاہیں یا نہ چاہیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، یہ 70 مرتبہ کا یہ مطلب نہیں ہے 71 مرتبہ کریں تو ٹھیک ہو جائے گا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، آپ جتنی دفعہ 100 دفعہ بھی کریں، 20 دفعہ، مختلف ہمارے محاورے ہیں، یعنی یہ بلکہ اس کو سورہ منافقون میں واضح کر دی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، کریں یا نہ کریں برابر ہو گیا ان کے اوپر۔ 70 مرتن، 70 بار بھی کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا انہوں نے۔ اب دیکھیے قانونی کفر نہیں ہے، قانونی مسلمان ہیں، مریں گے تو جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جائیں گے، لیکن یہ وہ کفر ہے جو اللہ جانتا ہے، انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا۔ اب حضور کو منع کر دیا آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، مسلمانوں کو تو منع نہیں کیا کہ تم نے بھی نہیں پڑھنا ہے، انہوں نے پڑھا، حضور نہیں جاتے تھے وہ ان کا جنازہ پڑھنے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے بیٹھ رہنے والے، خلف پیچھے، اور مخلفون بیٹھ رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے کی جگہ پر بیٹھ کر خوش ہو گئے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے، ان کی مخالفت میں یا ان کے پیچھے، ان سے الگ ہو کر، وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ وقالوا، بلکہ انہوں نے دوسروں سے بھی کہا، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی کے موسم میں نہ نکلو، اتنی شدید گرمی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور گردن توڑ بخار ہونے کا خطرہ ہے، لہذا گھروں میں بیٹھے رہو، اللہ کی راہ میں نہ نکلو۔ کل نار و جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے فرما دیجئے دوزخ کی آگ گرمی کی شدت میں اس سے بہت بڑھ کر، اس کی حدت بہت زیادہ ہے، یہ کیا گرمی ہے، اس کی گرمی بہت شدید ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ سمجھیں، فلیضحکوا قلیلا، تو یہ روئیں، ہنسیں کم، ولیبکوا کثیرا، روئیں زیادہ، اگر سمجھ آئے انہیں تو۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہوگا، وہ دوزخ جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں اس کا بدلہ ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ایک گروہ کے پاس آپ کو واپس لے کے جائے، یعنی جب آپ گویا سفر سے واپسی ہوگی اور مدینے آپ جائیں گے، آپ کو ان کے پاس لے کے جائے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ آپ سے اجازت مانگیں گے آپ کے ساتھ شامل ہو کے لڑائی لڑنے کی، کہیں اور لڑنے چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، اب کبھی بھی ہرگز تم میرے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہیں سے وہ مسئلہ نکلا ہے نا کہ جو اقدامی جہاد ہوتا ہے اس میں چھانٹے ہوئے لوگ ہی جاتے ہیں، اس میں کافروں کو بھی شامل نہیں کیا جاتا، ایک دفاعی جہاد ہے،
وہ تو جیسے حضور نے بھی جو ان سے یہودیوں کے ساتھ بھی کر لیا تھا معاہدہ، تو دفاعی جہاد میں یعنی جیسے آج کل دفاعی ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں اس میں تو آپ ہر کسی کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایک اقدامی ہے جس میں دین پھیلانے کے لیے آپ نکلے ہوتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اللہ کے مشن پر ہوتے ہیں، وہ اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ والے ہی شامل ہوں گے۔ تو تم ہرگز میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ شامل ہو کے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ تم پہلے ہی مرتبہ بیٹھے رہنے پہ راضی ہو گئے ہو، اب ہمیشہ بیٹھے رہو۔ فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی ان میں سے جو کوئی مر جائے کبھی ان میں سے کسی کی قبر پر آپ نے نماز پڑھنے یعنی نماز جنازہ پڑھنے یا دعا کرنے نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے یعنی دعا کے لیے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی جا سکتی ہے۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، مرے اس حال میں کہ یہ فاسق تھے۔ اب مسلمان تو ان کا جنازہ پڑھیں گے، فاسق تھے، منافق تھے، قرآن نے کہہ دیا کافر بھی ہیں، لیکن یہ وہ قانونی کفر نہیں ہے، قانونی سٹیٹس ان کا جو ہے وہ مسلم کا رہا ہے، لیگل سٹیٹس مسلم کا ہے، قانونی اعتبار سے معاملہ وہ ہے۔ حضور کو منع کر دیا آپ نے نہیں نماز پڑھنی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے آپ کو۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، یہ آیت دوسری مرتبہ آئی ہے اور قرآن مجید میں دو ہی جگہوں پہ آئی ہے، مطلب سورہ توبہ ہی میں 2 مرتبہ آئی ہے، اور بتا یہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اب ان کے پاس اللہ کی نعمتیں اتنی کیوں ہیں تو آپ کو شک نہ پڑے کہ اللہ ان سے راضی ہے، راضی نہیں ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کے انہیں نہیں دی ہیں، انہیں میں پھنسا رہنے کے لیے دی ہیں، انہی میں الجھے رہنے کے لیے دی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بھی تو اللہ کی سزا کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کو اتنا خیر ڈال دو جس کا وہ مستحق نہ ہو تو وہ اس سے بگڑ جائے گا، وہ سنورے گا تو نہیں، اس سے خراب ہوگا۔ اس کی خیر خواہی یہ تھی اسے تھوڑا دو، آپ نے اسے زیادہ دیا پھنسے گا۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ انہیں عذاب دے بہا، اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل کی گئی، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کہ ایمان لاؤ اللہ، اس میں حکم یہ تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول کے ساتھ شامل ہو کے جہاد کرو۔ استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو وسعت والے تھے، مقدرت والے تھے، طاقت والے تھے، وہ بھی اجازتیں مانگنے کے لیے آ گئے۔ وقالوا ذرنا، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ جائیے، نکم مع القاعدین، کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، ہمیں ساتھ لے کے نہ جائیے۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ بیٹھے رہیں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہے نا، عورتوں کو گھر میں بیٹھیں۔ یہ وہ محاورہ ہے جو ہمارے ہاں چوڑیاں پہننے کے لیے استعمال کیا جائے، تو چوڑیاں پہن لو، مطلب گھر والوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل پر مہر کر دی گئی، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ نہیں سمجھتے، یعنی یہ اپنی بےزتی کرا رہے ہیں جو نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یعنی وہ کھپاتے ہیں اس راہ میں۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان لوگوں کے لیے خوبیاں ہیں، خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ، یعنی یہ اب کس کے کنٹراسٹ میں کہا، جن کو مال و دولت دیا ہوا ہے اور اولاد دی ہوئی ہے، لگتا یہ ہے کہ ان پر اللہ کے احسانات ہیں، نہیں، احسان ان پر ہے جن کا دل اللہ نے کھول دیا ہے یہ سب کچھ قربان کرنے پر، بے شک ان کے پاس تھوڑا ہو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی بامراد ہوں گے، اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں وہ باغات جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سورت نصاب سے نکالنی کیوں ضروری ہے؟ شکر ہے قرآن میں موجود ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراف، وجاء المعذرون من الاعراف، اور آئے بہانے بنانے والے، معذرتیں پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے، یعنی ایک تو مدینہ شہر ہے، جو آس پاس مضافات میں جو دیہات ہیں ان میں سے آئے۔
لیوزن لہم تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے, چھوٹ مل جائے, وہ جو نہیں جا سکے سے ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, اور بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور رسول پر جھوٹ بولا تھا, یعنی ایمان جھوٹا لے کے آئے تھے, اللہ کی راہ میں نکلے رہے, گھر بیٹھے رہے, وہ اب بہانے بناتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ کام پڑ گیا تھا, وہ بات ہو گئی تھی. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, ان میں سے بھی جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچ کے رہے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى, نہیں ہے جو کمزور اور ضعیف لوگ ہیں, محتاج قسم کے بالکل معذور, اور جو مریض ہیں ان پر, ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج, اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی استطاعت ہی نہیں, تھا ہی کچھ نہیں, کنگلے تھے, ان پر کوئی حرج ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں, دل سے اللہ اور رسول کے وفادار, لیکن واقعی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے, بیماری کی وجہ سے, یا یہ کہ ضعف کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے, یا یہ کہ مالی پوزیشن کی وجہ سے. ما علی المحسنین من سبیل, ایسے احسان کرنے والوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ, نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جو آپ کے پاس ہے نبی آئے تاکہ آپ ان کی سواری کا بندوبست کریں, اور آپ نے انہیں جواب دیا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی شے نہیں ہے جو میں تمہارے لیے سواری کے طور پر مختص کروں. تولاؤ, تو وہ مڑ کے گئے, وَآیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, اور غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, دل ان کا بہت جو ہے نا وہ رنجیدہ ہوا کہ وہ آپ کا ساتھ آپ کی میت میں نہیں جا سکتے. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نکل سکتے. انہیں جو رنج ہوا, دکھ ہوا, ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستہزئونک وهم اغنیاء, الزام تو ان لوگوں پر ہے, مجرم تو وہ ہیں کہ جو آ کے بہانے بناتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, جبکہ وہ غنی ہیں, بے پرواہ ہیں, انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مال و اسباب بھی ہیں, صحت بھی ہے, اور پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے. رضوا بان یکونوا مع الخوالف, اس کے باوجود وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. فہم لا یعلمون, انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کتنی گھٹیا حرکت ہے جو وہ کر رہے ہیں. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے مسلمانوں جب تم لوٹ کے ان کی طرف جاؤ گے تو تمہارے سامنے معذرتیں پیش کریں گے. ایک آفیشیل معذرت ہے جو رسول کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, ایک وہ معذرت ہے, بہانے ہیں جو مسلمانوں کے آگے لگائے جا رہے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. اس کی تو ایک لیگل حیثیت ہے, وہ ان کا جو جرم ہے اس کی جواب دہی ایک جسے کہتے ہیں متعلقہ فورم پہ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے سامنے جو بات چیت ہو رہی ہے رائے عامہ بنانے کے لیے ہو رہی ہے, یہ سوشل پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہو رہی ہے. قل لا تعتذروا, نبی ان سے کہہ دیجئے مت بہانے بناؤ. لن نؤمن لکم, ہم ہرگز تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, ہمیں اللہ نے تمہارے معاملات کی خبر کر دی. اخبار جو تمہاری اصل خبریں ہیں وہ اللہ نے ہمیں دے دی ہیں, تمہاری حالت اللہ نے ہم پر کھول دی ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اور عنقریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. وَرَسُولُهُ, اس کے رسول بھی دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی عدالت میں جو خود جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اس کو بھی, اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی سب سے واقف ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو وہ تمہیں بتائے گا جو تمہاری کرتوتیں تھیں یا جب تمہارے اعمال تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, یہ عنقریب ہے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. اذن قلبتم الیہم, جب تم لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے. لتعرضوا عنہم, تاکہ تم ان سے درگزر کرو, یعنی ان سے پوچھ گچھ نہ کرو, انہیں الزام نہ دو, انہیں شرمندہ نہ کرو, وہ تمہارے سامنے بہانے لگائیں گے. فاعرضوا عنہم, تو ان سے درگزر ہی کرو. انہم رجسن, گندے لوگ ہیں. وماواہم جہنم, ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. جزاء بما کانوا یکسبون, اور ان کی کمائی کا بدلہ ہوگا جو یہ کرتے تھے اس کا بدلہ. یخلفون لکم لترضوا عنہم, یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, وہی سوشل پریشر, تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, تو ایسے فاسق قوم سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اللہ کو یہ راضی نہیں کر سکتے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا, یہ جو بدو ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, یہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں, شدید تر ہیں, زیادہ ریجڈ ہیں. کیوں؟ وَأَجْدَرُ, یہ اس کے لائق ہیں, اسی قابل ہیں.
اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کیونکہ یہ نہیں جانتے ان حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ اصل میں یہ قرآن مجید تذکیر کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان بنتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جو مدینے میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، تذکیر ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، وعظ ہوتا ہے، اس سے ان کے دل نرم پڑتے ہیں، ان کے اندر ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو اس محفل میں شریک نہیں ہوتے، دور دراز رہتے ہیں، ظاہر ہے نہ ان کی تذکیر ہوتی، نہ تعلیم، نہ ذہن سازی، تو وہ تو دنیا میں زیادہ کھبے ہوئے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید تر ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا۔ اب ظاہر ہے اس کا کوئی حل تو نکلنا چاہیے، ان کو اسی طرح چھوڑ دیں، بے شک اسی کفر میں اور نفاق میں شدید تر رہیں، یا ان کی بھی تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، ہر معقول آدمی کہے گا کرنا چاہیے۔ اب صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مدینے سے تبلیغی جماعت نکالیں، ان کے پاس بھیجیں، جائیں، انہیں سکھائیں، 6 نمبر سکھائیں، ساتھ چلیں سکھا دیں، ساتھ جہاد والا بھی سکھا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے کیا طریقہ اختیار کیا یا اللہ نے کیا تجویز کیا، وہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا، وہاں ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا کیا حل یا کیا علاج پیش کیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور ان بدو لوگوں میں سے، دیہاتی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کچھ ان سے چندہ یا زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں نیکی نہیں سمجھتے، وہ کہ چٹی ہے، پڑ گئی ہے، بادشاہ آ گیا، اس کو خراج تو دینا ہی ہے، تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے اوپر گردش ایام کے منتظر ہیں، کہتے ہیں کب ان پر کوئی اور طاقت حملہ آور ہو کے ان سے ہماری جان چھڑائے۔ علیہم دائرۃ السوء، برائی کا دائرہ ان کے اوپر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔